الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، سب سے پہلے حافظ صاحب جنہوں نے آپ کو قرآن سنایا ہے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ سعادت مند افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا قرآن مقدس کا سننا قبول فرمائے، اس عمل کو قبول فرما کر اللہ ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ یہ عظیم کتاب جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، جو آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یہ عظیم کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ بہت سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف لعاب مبارک کے معجزوں کو جمع کیا کہ آپ کے مبارک تھوک اور لعاب سے منسلک کتنے معجزے ہیں، 300 معجزات کو انہوں نے جمع کیا کہ یہ لعاب حضرت علی کی دکھتی آنکھ پر لگی تو پھر ساری زندگی علی کی آنکھیں خراب نہیں ہوئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی لعاب حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگی تو ان کی تکلیف اسی وقت ختم ہو گئی۔ یہی لعاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑوے کنویں میں ڈالی تو اللہ نے شہد سے بھی زیادہ میٹھا کر دیا۔ یعنی ایک لعاب کے ساتھ منسلک کئی معجزات ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن یہ معجزے ظاہر ہوئے صحابہ کے سامنے۔ انہوں نے دیکھا پیارے نبی ہاتھ کا انگلی کا یوں اشارہ فرماتے ہیں، ابھی چاند یہ میرے سامنے ہے، حضور چاند کی طرف مبارک انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، پہاڑ بیچ میں سے نظر آتا ہے، ایک ٹکڑا ادھر نظر آ رہا ہے، ایک ٹکڑا وہاں نظر آ رہا ہے، پھر حضور انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چاند کو جوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ نے تو یہ معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معجزہ دیکھنا ہے تو وہ زندہ معجزہ قرآن کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ 114 صورتوں پر مشتمل 6,500 سے زائد آیات پر مشتمل یہ جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ حافظ جی نے قرآن سنایا ہے اور آپ بھائیوں نے قرآن سنا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا ختم ہوا ہے، آج تراویح ختم نہیں ہوئی کیونکہ رمضان ختم نہیں ہوا۔ جب تک رمضان ہے تراویح رہے گی۔ قرآن کا مکمل کرنا یہ ایک سنت تھی جس کو آپ بھائیوں نے پورا کیا ہے، لیکن میں آپ بھائیوں کو اس بات کی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا کہ کل سے یہ مت سوچئے گا کہ تراویح بھی ختم ہو گئی ہے۔ تراویح رمضان کے ساتھ ہے، جب تک رمضان ہے تو تراویح بھی رہے گی۔ آپ نے حافظ صاحب کا قرآن سنا، یہ معمولی بات ہے کہ ایک کتاب کسی بھی زبان میں، چھوٹی سی کتاب حرف بہ حرف ایک ایک سطر اس کی مادری زبان میں لکھی ہوئی کتاب بھی کوئی شخص اس کو اس طرح اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ 550 صفحے کی یہ کتاب، اتنی ضخیم کتاب، حرف بہ حرف اللہ سینے کے اندر محفوظ کر دیتے ہیں۔ آپ کا پتہ نہیں مشاہدہ ہے یا نہیں، ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب فرمایا۔ ابھی اس مجلس میں میرے 2 بیٹے بھی ہیں، میرا یہ بڑا بیٹا بیٹھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت جب نصیب فرمائی تو اس کی عمر ابھی 7 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ 14 دن اس کی عمر کم تھی جب یہ قرآن مقدس کے حافظ ہوئے۔ جب انہوں نے بورڈ کا امتحان دیا تو 100 میں سے 100 نمبر لے کر پاس کیا۔
یہ معجزہ قرآن کا، یہ اعجاز قرآن کا کیوں عطا ہوا؟ میں نے جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس نصیحت والی کتاب کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یاد رکھیے، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، دیگر جتنے بھی صحیفے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر نازل فرمائے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے نازل ہوئے، دیگر انبیاء پر بھی تھے، وہ بھی اللہ کے کلام اور اللہ کی کتابیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ آج نہ تورات اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، نہ انجیل موجود ہے، نہ زبور موجود ہے۔ وہ انسانوں کے سپرد کی گئی تھیں، پھر انسانوں کی دست برد سے وہ محفوظ نہ رہ سکیں۔ جس کتاب کا ذمہ اللہ نے لیا تھا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، وہ کتاب جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل فرمائی، اس وقت سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ اس کی ہر آیت بھی، اس کی زبر زیر بھی، اس کی جزم اور تشدید بھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر دنیا میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ظاہری کتابی شکل میں قرآن اٹھا لیا جائے، سینوں کے اندر یہ محفوظ ہے، وہاں رہے گا۔ روس میں جب کفریہ طاقتوں کا زور تھا، کئی روس کے ریاستوں میں گھر میں قرآن رکھنا جرم تھا، مسلمان مجبور تھے، ظالموں کی حکومت تھی، حکومت کی فوجیں آتی، چھاپے لگاتے، قرآن اٹھا کر لے جاتے، لیکن اللہ نے چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، جو حافظ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو بغیر دیکھے، جس طرح ہم نابینا کو پڑھاتے ہیں اس طرح بغیر دیکھے حرف بحرف پڑھانا شروع کیا، سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوتا چلا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا، جو مسلم ریاستیں پھر مسلمان ہوئی روس کی، وہاں کے بچوں کے سامنے جب قرآن آیا کھول کے رکھتے تھے تو وہ بیچارے نہیں پڑھ پاتے تھے، زبانی ان کو پورا قرآن پاک یاد تھا۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ میرے بھائیو، یہ عظیم کتاب ہے، میں آپ سب سے کم تر ہوں، آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اچھے ہیں، میں گناہگار ہوں۔ کرسی پہ جو مجھے بٹھایا ہے اس قرآن نے بٹھایا۔ میری کیا شان ہے، میرا کیا مرتبہ ہے؟ یہ عروج اور عزت جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے صرف قرآن کی وجہ سے کہ میرے سینے کے اندر قرآن ہے، اسی قرآن کی آپ عزت کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ عالم حفاظ مجھ سے نیچے بیٹھے ہیں، مجھے اوپر بٹھا دیا ہے۔ یہ آپ نے قرآن کو عزت دی ہے۔ اگر میرے سینے میں یہ قرآن نہ ہوتا تو کون ہوتا جو مجھے کرسی پہ بٹھائے؟ قرآن کی وجہ سے بٹھایا گیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کو دنیا میں عزت دیتی ہے، تو کیا خیال ہے آخرت میں اس کو عروج نہیں ملے گا قرآن پڑھنے والے کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کے لیے یہ اعجاز ہے، اللہ اس کو قیامت کے دن وہ عزت افزائی کریں گے، اللہ اس کو حکم دیں گے، تیرے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے، تو ان کی سفارش کر، ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ دوسرا مرتبہ اس کو یہ ملے گا حافظ قرآن کو، اللہ حافظ قرآن کو بعد میں بلائیں گے، پہلے اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا۔ والدین کہاں ہیں ان کے لیے اسپیشل کرسیاں لگیں گی، ان کے ماں باپ کے، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر اللہ جو تاج رکھیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تاج میں لگے ہوئے ایک ایک موتی کی روشنی دنیا کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ کس کو مرتبہ مل رہا ہے؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کو۔ تو جو خود حافظ ہے اس کے لیے کتنا بڑا مقام ہوگا اس دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے تیرے لیے جنت کے اندر میں نے منتخب درجہ کوئی نہیں بنایا، جنت کے بھی اوپر نیچے درجے ہوں گے، جس طرح قرآن بھی کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
یعنی سب سے اوپر تو اللہ کا عرش ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء سے اوپر اللہ نے میرا مقام رکھا ہے جنت کا۔ بخاری شریف میں الفاظ ہیں سقفہ عرش الرحمن، فرمایا اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، یعنی اللہ کے عرش سے نظر نیچے پڑے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ملے گا، ان سے نیچے نیچے پھر باقی انبیاء کے مقام ہوں گے، پھر ان سے نیچے ہوں گے صدیقین، پھر ان سے نیچے ہوں گے شہداء، پھر ان سے نیچے ہوں گے عام نیکوکار لوگ۔ اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ حافظ قرآن کو اللہ فرمائیں گے یہ جو جنت کے درجے ہیں نا، بس تو چڑھنا شروع کر اور قرآن پڑھنا شروع کر، جہاں تیرے قرآن کی والناس ہوگی وہاں تک یہ سارے درجے ہم تجھے عطا کر دیں گے۔ حافظ قرآن کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وعدے ہیں، قرآن سننے والے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، ایک حرف جس نے پڑھا اور سنا قرآن کا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کا پیکج نہیں ہے، عام دنوں کا پیکج ہے۔ 10 نیکیاں عام دنوں کا پیکج ہے۔ رمضان میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہر نیکی اللہ 70 گنا اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے کی بخشش ہو جائے۔ خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ آگ میں ڈالے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی نہ کسی طریقے اس کی بخشش ہو جائے۔ 11 مہینے اس نے غفلت میں گزار دیے، آ میرے بندے تجھے 1 مہینے کا پیکج دے رہا ہوں، 30 دن کا، 30 دن کا پیکج ہے، اور گناہ ہے ساری زندگی کے۔ سمجھیے گا میری بات کو، اور یہ سر کے اوپر سے چلی نہیں جانی چاہیے، پلے باندھ لینی ہے۔ جتنے بھی دن راتیں رمضان کی باقی ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے مالک اور مولا کو راضی کر لیں۔ گناہ ہیں ساری زندگی کے، پیکج صرف 30 دن کا۔ فرمایا یہ میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ تو گزار دے۔ کون دے گا تجھے ایسا پیکج؟ جب تو عید کی نماز پڑھ کے گھروں کو لوٹنے لگے گا نا، میں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہوں گا عزتی و جلالی و کرمی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال اور ہیبت کی قسم، اپنی کرم نوازی کی قسم، یہ جو گھر کو جا رہے ہیں مغفور اللہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ دیتا ہے اتنا بڑا پیکج؟ کوئی نہیں دیتا۔ پھر 20 دن رمضان کے گزر گئے، پھر بھی اگر غفلت میں گزرے نا، اللہ کہتے ہیں اب ہم پیکج بڑھا رہے ہیں، 5 راتوں میں سے کوئی 1 رات تجھے لیلۃ القدر کی دے رہے ہیں۔ جس شخص کو وہ رات مل گئی نا، خیر من 1000 شہر، فرمایا پھر وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ 20 دنوں میں بخشش نہیں ہو سکی، آخری عشرے کی تاک راتوں میں تو لیلۃ القدر کو تلاش کر۔ جب تجھے مل جائے نا لیلۃ القدر، لمبی چوڑی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے اور رکعتیں گنتا رہے کہ آج کی رات میں نے اتنی رکعتیں پڑھی۔ نہیں، ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے کیا دعا کروں؟ حضور نے فرمایا اللہ سے یہ کہنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 3 جملے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ عربی میں اگر یہ جملے یاد ہو جائیں تو میرے نبی کے بتائے ہوئے جملے ہیں، ان سے مبارک الفاظ تو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ان پڑھ بندہ بھی اس نعمت سے خالی اور فارغ نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان میں یہی کہہ دے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ وعدے ہیں۔ یقین دلایا ہے اس ہستی نے کہ زمین و آسمان کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، مگر جو کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے، جو حضور نے فرمایا وہ آپ تائید کریں گے۔ یہ الفاظ فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم حضور کی نبوت اور صداقت کی مبارک زبان کی تائید کریں گے۔ قیامت کے دن اعمال تلیں گے، تب پتہ چلے گا کہ میں نے صرف اتنا جو کہا تھا نا کہ سچ ہے، اس سچ کا کتنا پھر وزن ہوگا۔ جو حضور نے اللہ اکبر، جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے۔ کس قدر سچ ہے؟ یقین کرنے والوں نے میرے نبی کی زبان پر یقین کیا نا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والوں نے بہت ستایا میرے نبی کو،
میرے نبی کی معصوم بچیوں کے چہروں پر تھپڑ مارے، میرے نبی کے ماننے والے بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر بھاری چٹانیں سینے پر رکھ کے کہتے تھے بلال لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال مسکرا کر کہتے امیہ کو ظالم، لا الہ الا اللہ تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن جتنا مزہ آج آ رہا ہے نا، اس سے پہلے اتنا مزہ ہی نہیں آیا مجھے۔ تو ظلم کر جتنا کرتا ہے، تیرے ظلم کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر لا الہ الا اللہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان میرا نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، 13 سال تک ستاتے رہے۔ بالآخر اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر یہاں سے ہجرت فرما جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ، میں مختصر اپنے مطلب کی جو بات میں کہنے لگا ہوں کہ صحابہ نے میرے نبی کی باتوں پر یقین کیا، پھر انہوں نے دیکھتی آنکھوں ان کا مشاہدہ بھی کیا کہ جو کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سچ ہو کر رہا، انہوں نے دیکھا اپنی نظروں کے سامنے۔ حضور رات کی تاریکی میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، میرے بستر پر میری چادر لے کر سو جا، صبح لوگوں کے سپرد کر دینا یہ امانتیں۔ میں رات کے اندھیرے میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا ساتھی ابو بکر میرے ساتھ ہے، لوگوں کی امانتیں تیرے سپرد ہیں، میں رب کی امانت ابو بکر کے سپرد۔ حضور نکلنے لگے، امانتیں جن لوگوں کی تھیں حضرت علی کے سپرد کی گئیں، یہ کن لوگوں کی امانتیں تھیں؟ کوئی اور لوگ تھے؟ نہیں بھائی، یہی مکے والے تھے جو باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، میرے نبی کو، میرے نبی کے قتل کے منصوبے بنا کر آئے ہیں، انہی کی امانتیں میرے نبی کے سپرد ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو دشمنی ہے، کسی کا حق مار لیں، اپنے اپنے گریبانوں میں ہم نے جھانکنا ہے، ہم تو اس نبی کا نام لینے والے ہیں جو دشمن جان کے قاتل بن کے آئے ہوئے ہیں، انہی کی امانتیں بھی میرے نبی نے حضرت علی کے سپرد فرمائیں کہ صبح ان کو واپس دے دینا، کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کا نبی لوگوں کا حق کھا گیا تھا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باہر دشمن کھڑے ہیں، دشمنوں نے آپ کے گھر کا حصار لے لیا ہے، کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا علی مارنے والے اب آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے موجود ہے، بچانے والا پہلے سے موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ مٹھی ہاتھ میں لی ریتی کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹھی بکھیری، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ فرماتے گئے، وہاں سے نکلے، حضرت علی چادر تان کر سو گئے۔ بعد میں حضرت علی کے شاگرد نے پوچھا وہ رات آپ نے نیند تو نہیں کی ہوگی، اتنا خوف جو تھا، باہر دشمن سارے موجود ہیں، آپ نبی کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، چادر بھی وہی نبی کی لی ہوئی ہے، آپ کو خوف کی وجہ سے نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جتنا سکون کی نیند اس رات میں سویا ہوں اتنا ساری زندگی نہیں سویا۔ پوچھنے والا حیرت سے پوچھا ہے، تعجب سے، کیسے؟ فرمایا ہر رات میں سوتا تھا، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ صبح زندہ اٹھوں گا یا نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ میرے نبی نے جو امانتیں میرے سپرد کی ہیں یہ صبح لوگوں کو میں نے دینی ہیں، مجھے یقین تھا کہ یہ رات مجھے موت نہیں آئے گی، میں نے سکون میں رات گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، ابو بکر کے گھر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا ہے، اور حضور کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، اونٹنیوں پر سوار ہوئے، راہبر بھی ساتھ ہے، راستہ دکھانے والا حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب صبح ہوئی، اجالا ہوا، دشمن کو پتہ چلا کہ ہم جس کام کے لیے آئے تھے ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بحفظ و امان یہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے میٹنگ بلائی، انہوں نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو کسی بھی حال میں گرفتار کر کے لے آئے، وہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا کہ زندہ یا مردہ، یہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، جس حال میں بھی وہ ہیں جو ان کو لے آئے 200 اونٹوں کا انعام دیں گے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا انعام تھا، آج کے اس دور میں بھی آپ ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے اگر لگا لیں تو 2 کروڑ روپے کا انعام تو رکھا گیا نا۔ 100 اونٹ کا انعام میرے نبی کے سر کی قیمت لگائی، اور 100 اونٹ کا انعام حضرت ابو بکر صدیق کے سر کی قیمت لگائی۔ ہے کوئی نسبت؟ وہ نبی ہیں، ابو بکر امتی ہیں،
وہ رحمت للعالمین ہیں، یہ ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی نسبت نہیں تھی، لیکن دشمن بھی سمجھتا تھا جو قیمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی لگائی، یوں نہیں کہا کہ محمد کی قیمت سر کی تو 100 اونٹ ہوں گے، ابو بکر کے سر کی قیمت 50 اونٹ ہوں گے، نہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دودھ میں پانی ڈالنے والا جب دودھ میں پانی ڈالتا ہے نا تو دودھ آگے سے چیختا ہے، تو کہاں گھسا آ رہا ہے یہاں، تیری کہاں جگہ ہے یہاں پر؟ تو پانی کہتا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ڈالنے والے سے پوچھ۔ وہ کہتا ہے پھر میرے ساتھ نبھا کیسے کرو گے، وفاداری کیسے کرو گے؟ پانی کہتا ہے اپنا جسم اپنی رنگت مٹا کر تیرا لباس اوڑھ لوں گا۔ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ جب دودھ کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے تو دودھ پانی کی شکل اختیار کرتا ہے یا پانی بھی دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے؟ جی، پانی بھی دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دودھ کہتا ہے اگر تو اتنا ہی وفادار ہے، اپنے آپ کو مٹا دے گا، میرا حلیہ اپنا لے گا، تو آ، جو قیمت میری وہی قیمت تیری۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ دودھ پانی کی قیمت نہیں بکتا، پانی ملا دودھ بھی دودھ کی قیمت میں بکتا ہے۔ پانی کہتا ہے جب تک میری جان ہے نا تیرے اندر، حلوائی جب کڑھا کے اندر ڈالے گا، کڑھائی کے اندر پکانا شروع کرے گا، پہلے خود جلوں گا، جب تک میرا ایک قطرہ بھی تیرے اندر موجود ہوگا تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ہے نا مشاہدہ؟ پہلے پانی جلتا ہے، دودھ کی باری بعد میں آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میرے نبی کا نقش جب اپنی ذات پر جمایا تو پھر اللہ فرماتے ہیں آ ابو بکر، جو قیمت میرے نبی کی وہی قیمت تیری بھی۔ دشمن بھی اس کو سمجھتا تھا، 200 اونٹوں کی قیمت لگائی۔ جب اتنا بڑا انعامی پیکج دیکھا، گھوڑ سواروں نے انعام کے لالچ میں جو میرے نبی کے ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے گھوڑے دوڑائے کہ کسی طریقے سے ان میں دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو لے آؤں گا، 100 اونٹ ملیں گے۔ ان میں ایک ہیں سراقہ، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سراقہ بڑا ماہر گھوڑ سوار تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا حتیٰ کہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ان کے قریب پہنچ گئے۔ سراقہ کہتے ہیں حضور جن قرآنی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ وہ آیات بھی میں سننے لگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے خبر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ حافظ صاحب بھی، خوش قسمت ہیں وہ قرآن سننے والے بھی، جنہوں نے وہی قرآن پڑھا اور سنا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قرآن سے عشق کی حد تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاؤ تھا۔ سراقہ کہتے ہیں جب میں حضور کے قریب پہنچا نا، میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، میں گرا، ادھر جا پڑا۔ حضور نے میری طرف دیکھا، میں نے التجائیں کی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ اللہ سے دعا کریں میرا گھوڑا صحیح سلامت نکل آئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، بلکہ جو لوگ اور بھی آ رہے ہوں گے ان کو بھی کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ نہیں ہے، میں نے تلاش کر لیا، کوئی اور راستہ دیکھو۔ حضور نے معاف کر دیا، دعا فرمائی، گھوڑا نکل آیا۔ سراقہ کہتے ہیں میری نیت پھر خراب ہو گئی، حضور آگے چلے گئے، میں نے پھر گھوڑا حضور کے پیچھے دوڑا ہے، جب حضور کے قریب پہنچا پھر گھوڑا دھنسا، پھر میں گرا، پھر میں نے معافی التجا کی، حضور نے پھر بھی معاف کر دیا۔ ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے، کبھی دشمن کے بارے میں بد دعائیہ کلمات نہیں فرمائے۔ جب طائف والوں نے ظلم کیا میرے نبی پر اور اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو بھیجا، میرے پیغمبر اگر آپ فرمائیں ہم مکے اور طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، دشمن بیچ میں چکی کے 2 پارٹوں کی طرح پس جائیں، اور حضور آگے سے فرماتے ہیں یا اللہ جتنی دیر میں ان کو ہلاک کر سکتا ہے اتنی دیر میں ہدایت بھی تو دے سکتا ہے نا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرا مقام پہچانتے نہیں ہیں، یہ بھولے لوگ ہیں، نہیں سمجھ پا رہے۔ ہمارے نبی تو ایسے تھے۔ سراقہ کو پھر معاف کر دیا، گھوڑا پھر نکلا، حضور آگے چلے گئے۔ سراقہ کہتے ہیں میری نیت وہ 100 اونٹ، 200 اونٹوں کا انعام اور لالچ، انسان کی فطرت ہے، انسان مال کے لیے حریص ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے سگا بھائی بہن کا حق کھا جاتا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ مال کی خاطر لڑ پڑتا ہے،
سگا بھائی ایک دیوار کی خاطر جان لے لیتا ہے اپنے بھائی کی، انسان حریص ہے، لالچ تھا اس کے دل میں، اس نے پھر گھوڑا دوڑایا، تیسری بار ایسا شدید گرا اور پھر عاجزی سے معافی مانگنے لگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سراقہ، یہ اللہ کے نبی کے وعدوں کی طرف میں اپنی طرف بات کو لے کے آیا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ آپ تراویح بھی پڑھ چکے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوں گے، میں نمٹا رہا ہوں، امید ہے پھر بھی آپ شوق سے سنیں گے، اور میں محسوس بھی کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ میں کس سے کہانیاں تو نہیں سنا رہا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ نبی کا تذکرہ ہو، نبی کے ماننے والوں کا تذکرہ ہو، قرآن کا تذکرہ ہو، اللہ رحمان کا تذکرہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے سراقہ، وہ دن بھی کیا دن ہوگا جب کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کسریٰ اس وقت کی سپر پاور تھی، جس طرح آج کا امریکہ ہے، اس کے بادشاہ کے جو کنگن تھے پوری دنیا میں مشہور تھے، کسریٰ کے کنگن۔ دیکھیے حضور یہ پیشین گوئی اس وقت فرما رہے ہیں جب حضور خود رات کی تاریکی میں چھپ کے جا رہے ہیں دشمنوں سے ڈر کے۔ حضور کے اپنے پاس کچھ نہیں، اقتدار نہیں، بادشاہت نہیں، اسلامی مملکت نہیں، لیکن حضور پیشین گوئی فرما رہے ہیں۔ سراقہ نے سنا، سراقہ حیرت اور تعجب میں، لیکن اتنی بات ضرور تھی، سراقہ سمجھتا تھا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ سراقہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے کوئی تحریر لکھوا دیں۔ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کہہ رہے ہیں مجھے تحریر لکھوا دیں تاکہ آپ کے ماننے والوں کے سامنے جب کسریٰ کے کنگن آئیں تو پھر میرے پاس وہ تحریر ہو کہ وہ مجھے ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر بھی لکھوا دی۔ سراقہ واپس چلا گیا، اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی دولت ڈالی، مسلمان ہو گیا، صحابی رسول بنا۔ یہ کتنا عرصہ بیتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، ایران فتح ہوا، فارس فتح ہوا، وہ جو کسریٰ جو بادشاہ تھا اس کا علاقہ فتح ہوا۔ اس کے درمیان جو عرصہ گزرا، ایک دفعہ سراقہ بیمار ہوا بہت سخت، حتیٰ کہ گھر کے سارے افراد اس کے بستر کے باہر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ سراقہ کی زندگی کے یہ آخری لمحات ہے۔ جب اس نے اپنے بیوی بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک لمحے بعد آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ سراقہ کہتے ہیں نہیں، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ تو لکھوا کے لایا اللہ تعالیٰ سے؟ کہنے گا اللہ سے تو نہیں لکھوایا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ میرا ایمان ہے جب تک وہ کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے تب تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایمان دیکھیں، نبی کے وعدوں پر یقین دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا 2.5 سالہ دور خلافت گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تقریباً آپ کے دور خلافت میں بھی 6-7 سال کے بعد ایران فتح ہوا۔ جب مال غنیمت آیا، کسریٰ کے کنگن حضرت عمر کے سامنے آئیں، صحابہ نے دیکھا حضرت عمر کی نظریں ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی ہیں۔ پوچھا آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا گیا، حضرت عمر نے یہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مرد کے لیے سونا پہننا ہے تو حرام، مرد کے لیے سونے کا زیور ہے تو حرام، لیکن میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پر اپنے ایمان کو پکا کرنے کے لیے آج کے دن سراقہ کے ہاتھ میں یہ کنگن اس لیے پہنائے ہیں کہ لوگوں کا ایمان اور بھی پکا ہو جائے، جو کچھ میرے نبی نے فرمایا سچ فرمایا۔ آپ نے دیکھا نا طواف کرنے والے جب عمرہ کرتے ہیں تو شروع کے 3 چکر اکڑ کے چلنا حکم ہے۔ جب صحابہ کرام کو پہلی دفعہ یہ حکم دیا گیا کہ شروع کے 3 چکر اکڑ کے چلنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چال اللہ کو پسند تو نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں بھی 2 مقام پر فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں آکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ چال اللہ کو پسند تو نہیں، لیکن آج کے دن طواف کرتے ہوئے یہ جو دشمنوں کو جلانے کے لیے اکڑ کے چل رہے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ بس یہ کلمات جو عرض کیے ہیں، ہمیں کہنے کا جو خلاصہ ہے، میری بات کا مکھن اور نچوڑ اور عرق جو ہے وہ یہ ہے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر
اس قدر یقین رکھنا چاہیے۔ ابھی ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند کے ہونے میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ یہ ہے یا نہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، وہ ہو کر رہے گا۔ حافظ قرآن کو یہ عظمتیں ملیں گی، حافظ قرآن کے ماں باپ کو کے سر پر تاج ہوں گے، قرآن کی عزت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اونچا مقام عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی ملے گا۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کے وعدے تھے، رمضان میں 70 گنا اس کا اجر و ثواب اللہ آپ سب بھائیوں کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔